بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو جاری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اور آج ہمارا یہ سبق ہے، سبق نمبر 57، جس میں ہم بحث کریں گے ایک اہم موضوع سے، وہ یہ کہ افضلیت انبیاء بر ملائکہ، کہ آیا انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے، کیونکہ ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ہی رہتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھاتے، لباس کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، تو اس طرح کے مادی تمام چیزوں سے وہ بالا ہے۔ تو آیا وہ افضل ہے یا انبیاء علیہ السلام افضل ہے، کہ جن کے پاس دو جنبے ہیں، یعنی وہ مادی چیزوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں، جیسے کہ پہننا، لباس، شادی کرنا، باقی لوگوں سے میل جول رکھنا، دنیا میں چلنا پھرنا، دنیا کی چیزوں کی تمنائیں رکھنا، یہ ساری چیزیں لوگوں کی طرح ہے، لیکن ان میں ایک جنبہ امتیاز ہے، وہ یہ کہ معصوم ہے، معصیت نہیں کرتے، اللہ کے مطیع و فرمان بردار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے کون افضل ہے؟ تو اس میں ہم اس بحث میں، جیسا کہ ہم نے عنوان ہی یہی باندھا ہے کہ افضلیت انبیاء بر ملائکہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اب اس میں ایک بیعت، اب اس کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ قال خواجہ نصیر الدین طسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا افضل من الملائکہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ وقضا، نہ صرف ہمارے پیارے نبی، وہ تو ہے ہی افضل، مگر ان کے علاوہ غیرہ من الانبیاء علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی ملائکہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ لوجود المواد للقوت العقلیہ، کیونکہ ان کے ہاں مواد موجود ہے قوہ عقلیہ کے، یعنی قوہ عقلیہ کے مخالف بہت ساری قوتیں اس کے اندر موجود ہے، جہاں پر قوہ عقلیہ اور باقی قوہ شہویہ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے پاس جب یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہو اور دونوں کے تقاضے اس کے پاس موجود ہو، تو ان میں سے ایک کو ترجیح دینا اس بندے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے پاس دونوں جنبے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام مادی جنبے کو چھوڑ کر معنوی جنبے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرمان برداری کو اپنی خواہشات نفس اور اپنی تمناؤں پر مقدم کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ اللہ کے مطیع اور فرمان بردار ہے اور ملائکہ سے افضل ہے۔ جبکہ وقہرہ علی الانقیاد علیہا، وقہرہ، اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کو مقہور کیا ہے، یعنی مجبور کیا ہوا ہے، علی الانقیاد علیہا، یعنی وقہرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور مجبوری ہے، علی الانقیاد، اطاعت پر، علیہا، ان ملائکہ کے اوپر، یعنی ملائکہ اگر اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمان بردار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صرف قوہ عقلیہ رکھا ہے، اور ان قوہ عقلیہ کی بنا پر یہ صرف اللہ کے اطاعت کا سوچ سکتے ہیں، باقی معصیت کا تصور ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایک چیز جس کا تصور ہی موجود نہ ہو، وہ چیز جو کر ہی نہیں سکتا ہو، یہ کمال نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہو پھر بھی یہ گناہ نہ کرے تو افضل بن جاتا ہے۔ تو اس میں اس چیز کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ چیز مختص انبیاء ہے، بلکہ عام انسانوں، عام ایسے مطیع اور فرمان بردار اللہ کے ولیوں کے ہے جو ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے نفس پر اپنے عقل کو مقدم رکھتا ہے، تو یہ لوگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب ہے، ملائکہ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ ان کی خدمت گزار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ملائکہ سے افضل ہے۔ لیکن اگر یہی انسان، اگر اس کے پاس
صرف مادی پہلے کو یہ مقدم کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ نہ کرے تو اس صورت میں یہ انسان نہ صرف یہ کہ یعنی عام انسانوں کے برابر ہوگا، بلکہ اس پستی تک چلا جاتا ہے کہ بل ہم اول السبیلا، یہ حیوانات سے بھی کیا ہے، حیوانات سے بھی. تو لہذا یہ چیز خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ایک بندہ اگر اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو چھوڑ کر صرف خواہشات کے پیچھے چلے جائے، اپنے عقلی فیصلوں کی مخالفت کرے، اپنی فطرت کو مار دے، تو ایسے شخص نہ صرف یہ کہ عام دوسرے بندوں کی طرح ہوگا، بلکہ یہ حیوانات سے بھی افضل ہے. بدتر ہے. کیونکہ حیوانات کے اندر صرف جنبہ شہوانیہ ہے، جنبہ غضبیہ ہے، اور ان کے اندر صرف مادی چیزیں رکھی گئی ہے، تو وہ انہی کی مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے. لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہے، سوچ بوجھ دی ہے، عقل رکھی ہے، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، پھر بھی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار نہیں ہے تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے. بس اسی چیز کو، اسی معیار کو کہ پیش نظر رکھتے ہوئے انسان ایک عام انسانی ملائکہ سے افضل بن سکتے ہیں، بس اس میں احتمال ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کیونکہ وہ اپنے خواہشات کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں، تو لہذا ان کے اندر امکان کی بات نہیں رہتی، بلکہ یہ لوگ یقیناً انبیاء علیہ السلام ملائکہ پر افضل ہے اور ملائکہ ان سے مفضول ہے. اقول، یہاں سے شرح شروع ہو جاتی ہے خواجہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ اختلاف الناس ہونا، لوگوں کا اختلاف ہوا ہے یہاں پر اس مسئلے میں. فذهب اکثر المسلمین، اکثر مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الی ان الانبیاء علیہم السلام، ہمارے سارے انبیاء علیہم السلام افضل من الملائکۃ علیہم السلام، ملائکہ سے افضل ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام تمام ملائکہ سے افضل ہے. وذهب آخرون منہم، اور ان میں سے کچھ دوسرے گروہ چلے گئے ہیں. وجماعت من الابائل، یعنی اواخر. وذهب آخرون منہم، یعنی علماء میں سے جو آخرین ہے. اور اسی طرح وجماعت من الابائل، اور اوائل یعنی متقدمین میں سے ایک گروہ اس نظریے کے قائل ہے کہ الی ان الانبیاء علیہم السلام افضل، کہ انبیاء علیہ السلام افضل ہے. لہذا یہاں پہ دو نظریں ہو گئے مسلمانوں کے اندر. اکثر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ انبیاء افضل ہے ملائکہ سے، جبکہ بعض گروہ ایسے بھی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء افضل نہیں ہے، بلکہ یہ ملائکہ افضل ہے اور انبیاء کیا ہے، مفضول ہے. واستدل الاولون، یعنی ہم نے کہا تھا کہ اولین کیا ہے. واستدل الاولون بوجوہ ذکر المصنف منها وجها للاکتفاء به وهو ان الامر قد وجد فيه مشكوك الشهوة والغضبية وسائر الجسمانية كخيالها. یہ لوگ یعنی جو اولین ہے، یعنی وہ گروہ جو استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام افضل ہے ملائکہ سے، انہوں نے استدلال کیا ہے چند طریقوں سے. انہوں نے بہت سارے ایسے ادلہ پیش کیے جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہے، اور مصنف بھی انہی گروہ میں شامل ہے، اور مصنف اس گروہ کے نظریے کو مانتے ہیں. لہذا ذکر المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمۃ اللہ یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے منہا، انہی ادلہ میں سے، وجہن ایک صورت، ایک وجہ کو، للاکتفاء بھی اس پر اکتفا کرتے ہوئے. وہ صورت اور وہ استدلال، وہ وجہ کیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ان الانبیاء علیہ السلام قد وجد فیہم القوۃ الشہویہ، کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر قوائے شہویہ موجود ہوتے ہیں، والغضبیہ، اور اسی طرح قوائے غضبیہ بھی موجود ہے. وسائر القوى الجسمانیہ، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہی بلکہ اس کے علاوہ دوسرے قوائے جسمانی بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر موجود ہے، جیسے کہ کل خیالیت والوہمیہ، جیسے کہ قوائے خیالیہ، انسان یعنی انبیاء علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ فلاں یہ کام کرو، وہ کام کرو، اس طرح کے سوچ بوجھ ان کے ذہن میں خیالات چلتے رہتے ہیں. والوہمیہ، وہمیہ وہم ہونا، یہ خیالات بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں.
وغیرہم یعنی تمام انسانی خصوصیات ان دونوں کے علاوہ اور بھی دوسرے انسانی اور مادی خصوصیات انبیاء علیہ السلام کے اندر موجود ہے. واکثر احکام هذه القوى تضاد حکم العقلیت وتمانعها. اور واکثر احکام هذه القوى ان قوتوں کی اکثر حکمیں یعنی قوہ شہویہ غضبیہ، اسی طرح جسمانیہ یعنی قوہ جسمانیہ جیسے کہ ان میں سے خیالیہ اور وہمیہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو قوتیں ہیں انسان کے اندر موجود ہے، ان کا کام کیا ہے؟ یہ حکم دیتے ایسی چیزوں کی جو ہمارے حکم عقل کے کیا ہے؟ مخالف ہے. یعنی عقل کہتی ہے کہ فلانا نفس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ وہ ہم اور کیا کرتے ہیں کہ ہر بندے کے بارے میں سوء ظن کرو. قوہ غضبیہ کہتے ہیں کہ جب غصہ آ جائے اپنی خواہشات کے خلاف نہ جاؤ، وہاں پہ ناراض ہو جاؤ، اپنی خواہشات کو نہ ٹالو، جبکہ عقلیت کہتے ہیں کہ برداشت کرو، غضب کو برداشت کرو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جہاں پر نفس کے احکامات مخالف ہوتے ہیں قوہ عقلیہ کے. وَتُمَانِعُهَا اور ان احکامات سے منع کرتے ہیں جو عقل حکم کرتی ہے. حتیٰ اس طرح یہاں تک کہ ان اکثر الناس یلتجئ الی قوت الشہویت کہ جب عقل اور نفس کے درمیان مقابلہ ہو جائے تو لوگ قوہ شہویہ کی طرف اور قوہ غضبیہ کی طرف والوہم اور وہم کی طرف چلے جاتے ہیں. ویترک مقتضی العقل قوى العقلیہ اور مقتضی قوہ عقلیہ کے خلاف کرتے تھے، یعنی مقتضی قوہ عقلیہ جو ہے اس کو ترک کرتے ہیں. یعنی عقل کا جو تقاضا ہے مقتضا ہے کہ عقل جو کہتی ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کرو، عدل انصاف قائم کرو، اگرچہ تمہارے خلاف یعنی تم نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ نہ بولا اگرچہ تم نقصان میں ہی کیوں نہ ہو. یہ ساری چیزیں عقلی فیصلے ہے. اور وہم اور یہ جو قوہ خیالیہ ہے، قوہ شہویہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفاد کے لیے کچھ بھی کرو تمہارے لیے جائز ہے. عدل قائم نہ کرو جب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ شہویہ مخالف ہوتے ہیں مقتضی عقل کے. انبیاء علیہ السلام یقہرون جبکہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ یقہرون مجبور کرتے ہیں. قوا طبائعہم اپنے طبیعتوں کے قوتوں کو مجبور کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی وہ شہویہ موجود ہوتے ہیں لیکن ان قوتوں کو مجبور کرتے ہیں. ویفعلون بحسب مقتضی قواہم العقلیہ اور اپنے قوہ عقلیہ کی مقتضا کے مطابق یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. وَيَعْرِضُونَ عَنِ الْقُوَى الشَّهْوَانِيَّةِ اور قوہ شہوانیہ سے یعنی معارضہ کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور شہوتوں کی پیروی نہیں کرتے. وغیرہ من القوى الجسمانیہ اور اس کے باقی قوہ جسمانیہ جس کو ہم نے اوپر کہا تھا قوہ خیالیہ اور وہمیہ کہا تھا، ان سے بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. فَتَكُونُ عِبَادَاتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ لہذا ان انبیاء علیہ السلام کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو اعمال و افعال ہے، واشق من عبادات الملائکہ ملائکہ کی عبادتوں سے بھی مشکل تر، سخت تر اور تکلیف دہ تر ہے. حیث خلو عن هذه القوى جہاں پر یہ ملائکہ علیہ السلام ان قوتوں سے خالی ہے، یعنی ملائکہ کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہی نہیں ہے کہ اگر وہ عبادت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے تو اس کو قوہ وہمیہ کا کہے کہ تو نماز نہ پڑھے، اس کا قوہ شہویہ کا کہے کہ نامحرم کی طرف تو نہ دیکھے. بس ان کے اندر عقل ہی عقل ہے، ان کو نامحرمین کی طرف دیکھ کر لذت ہی نہیں ملتی ہے، تو لہذا وہ ان کی طرف کیوں دیکھیں. تو لہذا یہ مشکلات انبیاء کو درپیش ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام کی یعنی جو اعمال ہے وہ مشکل تر ہے باقی عام چیزوں کے، یعنی عام فرشتہ اور باقی مخلوقات کی عبادتوں سے. وَإِذَا كَانَتْ عِبَادَاتُهُمْ أَشَقَّ جب ان انبیاء علیہ السلام کی عبادت اشق ہے، مشکل تر ہے، تو کانوا افضل تو ان کے عبادت بھی افضل ہوگا. لقولہ علیہ السلام کیونکہ فرمان معصوم ہے افضل الاعمال احمدها یعنی عبادتوں میں سے یعنی احمد تر یعنی افضل تر عبادت وہ ہے جو زیادہ تکلیف دہ، یعنی یہاں پر عبادت کرنے میں انسان کو زیادہ مشکل اور تکلیف کا سامنا پڑے تو عبادت زیادہ فضیلت والی ہے.
وہاں ہونا وجان اخرى من الطرفین، اور یہاں پر اور بھی عدلہ ہے طرفین کی طرف سے، ذکرنا فی کتاب نہایت المرام، جن کو ہم نے اپنی کتاب نہایت المرام میں ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔